الصبح بدا من طلعته. چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو. آئیے حضرات 5 منٹ کا خطاب فرمانے کے لیے حضرت مولانا فیضان المصطفیٰ صاحب گھوسی سے تشریف لا رہے ہیں. کہ دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے جب بھی سامنے بریلی کا رضا ہوتا ہے. کربلا میں یہ محمد کا نواسا بولا حوصلہ چاہیے تعداد سے کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الإنس والجان عالم ما يكون وما كان وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود پاک پیش کر لیجئے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ جملہ شرط و جزا کے درجے میں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میرا ذکر کیا تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندوں نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا ذکر کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اپنے رب کا ذکر کرے اور اللہ رب العزت اسے بھلا دے. آج ہم لوگ عرس تاج الشریعہ میں حاضر ہوئے ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی شخصیت اتنی گوناگون صفات اور جہاد کی حامل ہے کہ جس جہت سے بھی گفتگو کی جائے طویل سے طویل گفتگو ہو سکتی ہے, وقت ختم ہو سکتا ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ہمہ جہاد شخصیت اور ان کی ان کے گوناگون کمالات کا سلسلہ ختم ہونے کا نہیں. میں اس جہت سے آج تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے ذکر میں لگا دی اور نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کی ایک بہت بڑی تعداد حضور تاج الشریعہ کے ذکر پہ لگا دی. جی ماشاءاللہ. دنیا میں اس زمانے میں پیروں کی کمی نہیں ہے, مرشدوں کی کمی نہیں ہے, مشائخ کی کمی نہیں ہے اور پیری مریدی کا سلسلہ اتنا زبردست ہے کہ پیروں کو وقت نہیں ملتا کہ وہ علمی کام کر سکیں, تصنیفی کام کر سکیں. مگر ایسے عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان اس کے باوجود کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے پیر اور مرشد تھے کہ جب مجمع ان کے ارادت میں داخل ہونے کا خواہاں ہوتا اور حضور تاج الشریعہ بیعت فرماتے تو نظر رکتی نہ تھی کہاں تک بڑی تعداد ہے کہ جو حضور تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتی ہے. جی گویا اس زمانے میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے مریدین کا شمار کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے, متعذر ہونے کے درجے میں. لیکن اس کے باوجود حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے کمالات کا کیا کہنا کہ ہمہ وقت علمی مصروفیات رکھتے تھے.
اور اپنا سارا وقت اللہ اور رسول کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ شرعی مسائل بیان کرنا، فتویٰ دینا، لوگوں کے غلط کاموں پر نکیر کرنا، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرنا، غلط کاموں پر گرفت کرنا، صحیح کاموں کی ہدایت دینا، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، گویا کہ جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے قوم کی رشد و ہدایت کے لیے سارے ذریعے استعمال کیے۔ اب بتائیے فاذکرونی اذکرکم میں فاذکرونی کا کون سا حصہ باقی رہ گیا جسے حضور تاج الشریعہ نے چھوڑا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان گھر پہ بھی ہیں تو کام کرتے ہیں، سفر میں بھی ہیں تو شریعت کے مسائل بیان کرتے ہیں، حضر میں بھی ہیں تو شریعت کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پروگرام میں پہنچے تو قیام گاہ میں اسٹیج پر جانے سے پہلے آخری لمحات تک حضور تاج الشریعہ کی مصروفیات کا اگر جائزہ لیا جائے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایشو کا وہ حل کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی نہ کسی کی تغلیظ کر رہے ہوتے ہیں، یا ارشاد اور رہنمائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عالم تھا۔ اس وجہ سے ہوا کیا کہ اللہ تعالی نے دنیا کے لوگوں کو حضور تاج الشریعہ کے ذکر پہ لگا دیا۔ جی ماشاء آپ دیکھ لیجئے آج کل کے پیر کے لیے مارکیٹنگ ضروری ہوتی ہے۔ جی مارکیٹنگ کے بغیر پیر نہیں چلتے، پورا ماحول بنانا پڑتا ہے، نعرے والوں کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، پوسٹر کیسے بنے گا اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، ڈیزائنر سیٹ کرنے پڑتے ہیں، مجمع کہاں سے آئے گا اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، بہترین نظام چلا کر کے پروگرام طے کرنا پڑتا ہے۔ مگر بتائیے حضور تاج الشریعہ کے پوسٹر کا ڈیزائنر کون تھا؟ حضور تاج الشریعہ کے لیے مرید ہونے کا جب اعلان کون کرتا تھا؟ کوئی نہیں۔ مگر یہ اللہ کا کرم ہے حضور تاج الشریعہ پر کہ انہوں نے اپنی زندگی رب کے ذکر پہ لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو ان کے ذکر پہ لگا دیا۔ عالم یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے نام پر قائم ہونے والے اداروں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، قائم کرنے والی مسجدوں کو اگر کوئی شمار کر سکتا ہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے کہ یہ دور تاج الشریعہ کا کیا پریشان ہو کر اپنے اداروں کو تاج الشریعہ کے نام سے منسوب کر رہے ہیں۔ مسجدیں بن رہی ہیں تاج الشریعہ کے نام سے، ادارے بن رہے ہیں تاج الشریعہ کے نام سے، لائبریریاں بن رہی ہیں تاج الشریعہ کے نام سے، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کا بھی نام حضور تاج الشریعہ کے گھرانے والوں کے نام سے منسوب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ فلکونی انتم ہے، گویا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو لگا دیا کہ تاج الشریعہ نے چونکہ اپنی پوری زندگی ہمارے مشن کے لیے وقت کی، اس لیے تم سب لوگ ان کا چرچا کرو، ان کا تذکرہ کرو۔ برادران اسلام، فقہی اصطلاح ایک بڑی اہم ہے جس کو علماء کی زبان سے آپ سنتے ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں اعلم علماء البلد، اور یہ اصطلاح بڑی استعمال ہوتی ہے، کہیں کہیں مسائل پھنستے ہیں تو عالم علماء البلد کا مسئلہ آتا ہے۔ فرمایا کہ جہاں پر سلطان اسلام نہ ہو وہاں عالم علماء البلد ہی سلطان اسلام ہوتا ہے۔ لیکن عالم علماء البلد کا لٹرل میننگ کیا ہے کہ جتنے یعنی شہر میں رہنے والے جتنے بھی علماء ہیں ان علماء میں سب سے بڑا عالم دین جو ہو۔ جی میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون سا پیرامیٹر ہے جس سے پتا چلے کہ کس کا علم زیادہ ہے؟ کون سا پیمانہ ہے؟ کیسے اندازہ لگے گا کہ فلاں عالم کا علم سب سے بڑا، سب سے زیادہ ہے، فلاں عالم دین سب سے بڑا عالم ہے؟ ذرا دکھائیے ہمیں، کوئی پیرامیٹر دکھائیے، کوئی تھرمامیٹر لائیے، کوئی پیمانہ لائیے جس سے پتا چلے کہ فلاں عالم دین سب سے بڑا عالم دین ہے۔ کوئی پیمانہ آپ دکھا نہیں سکتے۔ علماء فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ کسی شہر میں دینی مسائل کے لیے سارے کے سارے لوگ اس عالم دین کی طرف رجوع کرتے ہوں، وہی عالم علماء ہے۔
کیا بات ہے، جس مسئلے جس عالم دین کے بتائے ہوئے مسئلے پر لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہوں، وہی علماء جی اب اس لحاظ سے دیکھ لیجئے، عالم علماء بلد کا معنی صرف بریلی کی سطح پر نہیں، پورے ہندوستان کی سطح پر اگر تجزیہ کیا جائے تو خدا کی قسم اس اعتبار سے تاج الشریعہ کے چھوڑ کر ان کے علاوہ کوئی ان کی موجودگی میں کوئی عالم علماء بلد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے بتائے ہوئے مسئلے پر لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس اعتماد کے عالم کے معاملے میں حضور تاج الشریعہ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے عوامی سطح پر ایک اصطلاح اور چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ بریلی شریف کا فتویٰ کیا ہے۔ آپ چلے جائیے بنگال میں، اڑیسہ میں چلے جائیے اور بہار اور جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، تو ہندوستان کے کسی گوشے میں چلے جائیے، جب فتوے کا لفظ آتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بریلی شریف کا فتویٰ کیا؟ بات، بے شک بے شک، بریلی اور فتویٰ، بریلی شریف اور فتویٰ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیرالل چلتے ہیں۔ کیا بات، لوگ پوچھتے ہیں بریلی شریف کا فتویٰ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ان کو اعتماد ہے تو بریلی شریف کے فتوے پر۔ بے شک بے شک، واہ، چنانچہ جناب کسی بھی شہر کا فتویٰ لیتے جائیے اور لا کے پیش کر دیجیے، لوگ پوچھیں گے بریلی شریف کا فتویٰ کیا ہے؟ جی اور سنیے میں کہہ دوں کہ حضور اعلیٰ حضرت کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں بریلی شریف کا فتویٰ جب کہا جاتا تھا اس سے مراد اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہوا کرتا تھا۔ جی اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کا زمانہ آیا۔ اس دور میں ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں اگر یہ لفظ بولا جائے کہ بریلی شریف کا فتویٰ کیا ہے، اس کا مطلب حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ کیا ہے۔ اور ان کا زمانہ گیا، تاج الشریعہ کا زمانہ آیا، اور اب جب یہ بولا جاتا ہے کہ بریلی شریف کا فتویٰ کیا ہے، اس کا مطلب حضور تاج الشریعہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، یعنی تاج الشریعہ کا فتویٰ۔ اس کا مطلب ہندوستان کے گوشے گوشے میں لوگ بریلی شریف کے فتوے پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، اعتماد کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ عالم علماء بلد نہیں، عالم علماء بلاد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ تھے۔ اور آج کیا بات، تاج الشریعہ کے فتاویٰ کی 12 جلدیں یہاں پر آپ کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس زمانے کے نہیں، اس سے پہلے 100 سال بیٹھ جائیے، حضور اعلیٰ حضرت کے بعد کوئی ایسا پیر کامل، مرشد کامل جس کے لاکھوں لاکھ مرید ہوں، کیا اس کے فتاویٰ اتنی بڑی تعداد میں منظر عام پر آ سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا حضور تاج الشریعہ کی مصروفیات، جب ہم لوگ سلام کرنے حاضر ہوتے تو سلام کرنے کا موقع نہیں ملتا، لائن لگی رہتی، مرید ہونے والوں کی لائن، مسائل حل کرنے والوں کی لائن، ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ اپنے ایشوز لے کے آتے ہیں بریلی شریف چلنے مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں حضور تاج الشریعہ نے یہ سوالات، یہ فتاویٰ کب لکھے؟ معلوم ہوا کہ جامعہ ازہر سے آنے کے بعد حضور تاج الشریعہ نے جو چند سال مرکزی دارالافتاء میں کام کیا، اتنے کام کو 12 جلدوں میں پیش کیا گیا فتاویٰ تاج الشریعہ کی شکل میں۔ بتاؤ پوری زندگی میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے جو تحریری فتویٰ دیے، اور اس کے بعد جو ہزاروں ہزار کی تعداد میں 130 فتاویٰ دیے، ان سب کو اگر کمپوز کر کے اور ان کو ایڈٹ کر کے شائع کر دیا جائے تو کتنی جلدیں ہوں گی کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ پتا چلا کہ زبان کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، تصنیف و تالیف کے اعتبار سے، فتاویٰ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر عالم علماء بلد کوئی ہے تو حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں 2008 میں جب میں امریکہ سے واپس آیا تو حضور تاج الشریعہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے امریکی پروفیسر، امریکی صوفی اسکالر نو ہامیم کیلر
کہ ایک آرٹیکل کا جواب رد لکھ رہے تھے. نو ہارم کیلر یہ وہ گمراہ اسکالر ہے کہ جس نے دیوبندیوں اور وہابیوں کی کفریہ عبارتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک آرٹیکل لکھا اور گویا کہ اپنے تحقیقی ریسرچ ورک کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کیا کہ گویا کہ دیوبندیوں سے اب کفر اٹھا دیا گیا. جب یہ آرٹیکل عرب کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز میں منظر عام پر آیا تو دیوبندی لوگ خوشیاں منانے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ جناب نو ہارم کیلر کے اس آرٹیکل کا کوئی رد لکھنے والا پیدا نہ ہوا. اور جب وہ آرٹیکل یہاں بریلی شریف پہنچا، حالانکہ اس سے پہلے امریکہ میں انٹروڈیوس ہوا، ویسٹرن کنٹریز میں انٹروڈیوس ہوا، یورپ میں انٹروڈیوس ہوا، مگر کوئی جواب منظر عام پر نہیں آیا. جب وہ آرٹیکل بریلی شریف آیا تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس کا جواب لکھا. سبحان اللہ، جو اوریجنل جواب ہے وہ انگلش میں آرٹیکل تھا، انگلش میں جواب. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ زبان حضور تاج الشریعہ کی تھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. زبان حضور تاج الشریعہ کی تھی. ماشاء اللہ. اور میں اس وقت آیا تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے وہ فتویٰ اپنا آرٹیکل جو رد والا تھا اس فقیر کو دیا اور کہا ایک نظر آپ ڈالیے. سبحان اللہ. اس کام میں جب وہ کام شروع ہوا، شروع ہونے سے لے کر آخری وقت تک، جب تک کہ وہ منظر عام پر پیش نہ کر دیا گیا، میں اس آرٹیکل کا حصہ تھا. ہاں، انگلش والا ورژن وہ حضور تاج الشریعہ کے اپنے الفاظ ہے، ان کا اپنا فتویٰ ہے. مگر کرم دیکھیے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمن نے وہ فتویٰ میرے نام سے نیٹ پہ ڈلوایا. اچھا آج بھی اگر جی نیٹ پر آپ وہ تلاش کریں نو ہارم کیلر کا آرٹیکل کا جواب، وہ میرے نام سے ملے گا، ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے. وہ پورا آرٹیکل حضور تاج الشریعہ کا ہے. ہاں، اس کی تصحیح اردو زبان میں اس فقیر نے پیش کی تھی. اس کی تصحیح کر کے اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا تو پتا چلا کہ جس آرٹیکل کو اور جس تحقیقی کام یا ریسرچ ورک کو لاجواب مانا جا رہا تھا، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمن نے اس کے پرچے اڑا دیے، اس کی دھجیاں اڑا دی اور ایک ایک جملے پر اور ایک ایک اقتباس پر ایسی گرفت فرمائی کہ کوئی اس کے بعد جواب نہ دے سکا. پتا کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو اسی لیے پیدا کیا کہ ان کے زمانے میں دنیا میں کہیں سے بھی فتنے پیدا ہوں، ایک شخصیت ہے، اس کا جواب دیکھیے. آج کل تو لوگ اپنے شہر کے فتنوں کا جواب دے دے یہی کافی ہے، اپنے اسٹیٹ کے فتنوں کا جواب دے دے یہی کافی ہے، اپنے ملک میں پیدا ہونے والے فتنوں کو جواب دے دے اور ان کو سمٹا دے یہی ان کے لیے کافی ہے. مگر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں فتنے صرف بریلی اور یو پی کے نہیں، ہندوستان کے گوشے گوشے سے آنے والے فتنوں کی بات نہیں. اگر امریکہ میں بھی کوئی فتنہ برپا ہو رہا ہے، یورپ میں کوئی فتنہ برپا ہو رہا ہے، افریقہ میں کوئی فتنہ برپا ہو رہا ہے، جواب دینے کے لیے اور تحقیقی جواب دینے کے لیے کوئی اگر اویلیبل نہیں ہے تو حضور تاج الشریعہ اسے ویلکم کرتے ہیں. آؤ، اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو یہ فقیر آتا. کیا بات ہے، جواب انگریزی میں دینا ہو تو بہت انگریزی میں اچھا حاضر ہے. حضرت، بہت اچھا حضرت. عربی میں دینا ہو تو عربی میں حاضر ہے، ماشاء اردو میں دینا ہو تو اردو میں حاضر ہے، نثر میں دینا ہو تو نثر میں، اور نثر میں دینا ہو تو نثر میں حاضر ہے. محققین کی کمی نہیں ہے جناب اس زمانے میں، لیکن اگر کوئی عربی میں ماہر ہے تو انگریزی میں گنگ ہو جاتا ہے، اگر اردو میں ایکسپرٹ ہے تو عربی میں خاموش، اور اگر اردو میں ماہر ہے تو انگلش میں گونگا. مگر ایک شخصیت ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی جو علمی اور تحقیقی ہونے کے باوجود دنیا کی انٹرنیشنل لینگویجز میں بھی ہر طرح کا کام کرنے کا سلیقہ رکھتی ہے، اور انہوں نے کام کر کے دنیا والوں کو دکھایا کہ فتنے کی سرکوبی کے لیے جس لینگویج میں ضرورت پڑے گی ہم اس کا جواب دیں گے. اللہ رب العزت حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی مرقد اطہر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.